برج خلیفہ، برج العرب وغیرہ، یہ سب عمارتیں قیامت کی ان علامات میں شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو بتائی ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ بکریاں اور اونٹ چرانے والے، جن کے پاس نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی ہوگی اور نہ جسم ڈھکنے کے لیے کپڑے، یہ غریب اور مسکین قسم کے لوگ بڑی بڑی بلند بلند عمارتیں بنائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ہر عروج کو زوال ہے، اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے خاتمے اور تباہی کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب دی اینڈ قریب آنے والا ہے۔ جیسے سورج کا غروب ہونا دن کے اختتام کی علامت ہے اور نکلنا رات کے اختتام کی، اسی طرح قیامت کی علامات اور نشانیاں اس کے قریب آ جانے کی دلیل ہیں۔ قیامت کا وقوع ایک ایسا یقینی امر ہے جس میں کسی مسلمان کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چند ایسی علامات سے آگاہ کیا ہے جن سے قیامت کی آمد کا سرسری اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ قیامت کی علامات سے مراد وہ واقعات ہیں جو قیامت سے قبل پیش آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ قیامت کی علامات اور نشانیوں کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں ان کے لیے اشراط الساعہ کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک سے آ جائے، حالانکہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ علامات قیامت کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ علامات کبریٰ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت فوراً واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ دجال کا نکلنا جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول، یاجوج اور ماجوج کا ظہور، دھواں جو کہ ساری کی ساری زمین کو لپیٹ لے گا، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، اسی طرح جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، یمن سے آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو ہانک کر محشر میں جمع کر دے گی، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ 10 وہ علامات ہیں جن کے بعد فوراً قیامت آئے گی۔ ان بڑی علامات سے پہلے بہت سی چھوٹی علامات قیامت ظاہر ہوں گی جو کہ ان کا پیش خیمہ ہوں گی۔ قیامت کی چھوٹی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت انا والساعة كهاتین، کہ مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی میرے بعد قیامت آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور آپ کی امت آخری امت ہے، اس لیے قیامت اسی امت پر قائم ہوگی۔ اور دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعہ موتی، کہ 6 چیزیں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے گن لو، جن میں سے ایک میری وفات اور اس دنیا سے جانا ہے۔ اور تیسری علامت شق قمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ نشانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہجرت سے پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی فرمائش کی
اور کہا کہ اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اسی طرح صحابہ کے زمانے میں طاعون جیسی بیماری کا آنا، حجاز کے علاقے سے آگ کا نکلنا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا نمودار ہونا، فتنوں کا عام ہو جانا، زلزلوں کی کثرت، وقت کا جلدی جلدی گزرنا، عورتوں کا زیادہ ہو جانا، سود کا انتشار، مال و دولت کی ریل پیل، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا، جزیرہ عرب کے صحراؤں کا سرسبز و شاداب ہو کر باغات اور نہروں میں بدل جانا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قریش کی ہلاکت، یہ سب وہ علامات ہیں جن میں سے کچھ تو ماضی میں واقع ہو چکی ہیں اور کچھ آنے والے وقت میں واقع ہوں گی، لیکن بعض علامات ایسی ہیں جو موجودہ زمانے میں واقع ہو رہی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ بلند بلند عمارتیں جن کا آج سے چند صدیوں قبل تصور کرنا ہی دشوار تھا۔ یہ بلند عمارتیں جیسے کہ برج خلیفہ، مرینا ٹاور، روز ٹاور اور برج العرب وغیرہ، یہ سب عمارتیں قیامت کی ان علامات میں شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو بتائی ہیں۔ چنانچہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامات کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ بکریاں اور اونٹ چرانے والے جن کے پاس نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی ہوگی اور نہ جسم ڈھکنے کے لیے کپڑے، یہ غریب اور مسکین قسم کے لوگ بڑی بڑی بلند بلند عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے ان عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ بات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور زمانہ حال اس کی صداقت کا شاہد ہے کہ عرب کے یہ لوگ جن کے پاس آج سے 60-70 سال قبل کچھ بھی نہ تھا، یہ لوگ اونٹ اور بکریاں پال کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ غربت کی وجہ سے ان کے پاس نہ جوتی تھی اور نہ ہی کپڑے، یہ اپنی معیشت کے اعتبار سے بھی دوسرے ممالک پر منحصر تھے اور غیر ملکی امداد پر گزارا کیا کرتے تھے۔ آج عرب کے یہ بدو اس قدر دولت مند ہیں کہ ان کی دولت کو شمار کرنا مشکل ہے، اور یہ اتنی بلند بلند عمارتیں بنا رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایک دوسرے سے عمارتوں کی بلندی میں کمپیریزن اور مقابلہ کر رہے ہیں کہ اگر فلاں نے 800 میٹر بلند عمارت بنائی ہے تو میں 1000 میٹر بلند عمارت بناؤں گا اور اس سے بڑی عمارت بناؤں گا۔ یقیناً قیامت کی علامت اس دور میں پوری ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آج سے 1400 سال قبل بتائیں، آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارا علم الیقین عین الیقین میں بدل رہا ہے، اور یقیناً عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر برقرار رکھے اور مرنے کے بعد قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔